زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی اور وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے. بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی جوڑے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور بابرکت کتاب دی وچوں جو مقام دی شان میں اس وقت دوسرا حضرات کے سامنے تلاوت کیتا ہے. چھٹا پارہ سورۃ المائدہ. اس آیت کریمہ کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب کا تذکرہ فرمایا اور اس کتاب نو ہی نور کیا گیا. آقا اسلام نور ہدایت بن کے آئے کیونکہ اس کتاب کے ذریعے آپ اسلام نے لوگوں ہدایت کا رستہ دستیاب کیا تو مستقیم والا رستہ دکھایا. ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، کلی اختیار رکھنے والی اللہ کی ذات ہے اور غیر سے خزانیاں دیا چالتیاں بھی صرف اس اللہ کی ذات کو لے اور ہدایت دینا کے سارے اختیارات اس اللہ کی ذات کو لے. اللہ کو علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں. اور اس واسطے کفار مکہ نے جس طرح میں پچھلے جمعے کے اندر تمہارے سامنے تذکرہ کیا تھی، آپ اسلام کی بشریت کے متعلق قرآن نے بار بار کئی مقامات ہوتے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ اسلام ایک عظیم انسان نے اور اس کو ہٹ کے ابدا لفظ بھی آیا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. اے لفظ بھی قرآن کے اندر آتا ہے کئی مقام کے ہوتے کیونکہ آج یاد لوگوں نے بہت زیادہ اختلافات دینی مسائل کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. حالانکہ حق کی بات بالکل واضح ہے. ساڈے کو قرآن موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی اس کو علاوہ بے شمار اور رستے اختیار کرتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابد کا لفظ بولیا آپ اسلام کی شخصیت کے متعلق، جس نے ایک مقام جو اللہ نے فرمایا بسم
اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کتاب اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب یعنی اپنے بندے جو اللہ نے نازل فرمائی. تو لہذا ایک الگ مضمون ہے جو میں پچھلے جمعے تمہارے سامنے اختصار بیان کر چکے ہیں. اور کفار مکہ کے اعتراضات بھی یہی رہے سن اور انہوں نے اصل وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے. ایسی وجوہات کیا تھی؟ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. اور انہاں لوگاں نے پیغمبر علیہ السلام دی رسالت نو کیوں نہیں منیا، اللہ دی توحید نو کیوں نہیں منیا کہ جدو اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دے اندر اپنے پیغمبران نو مبعوث فرمایا اور موجودہ قوماں دے اعتراضات انبیاء علیہ السلام دی ذات ہوتے کہ اے تے انسان نے، اے تے بشر نے، اے تے جناب اللہ دے بندے نے، اے تے جناب رسولوں دا لفظ دیا ہے. آپ علیہ السلام دی ذات کے متعلق اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی اور اس قوم کے لوگوں نے عبادت فرمایا کلو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. میرے پیغمبر اسلام جی کہنا لوگوں کو کہہ دو اے مکے کے مشرکان کو یہ بات سمجھا دو کہ اللہ رب فرماتے ہیں اگر زمین جو ہوتے فرشتے ہوتے تھے اللہ فرشتہ بنا کے پیغمبر بھیج دیتا، لیکن روز زمین جو ہوتے انسان نے اور انسان بسنے والے نے. فرمایا اس بات سے دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سارے کے سارے انسان ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء کے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی تسی اعلان کر دو کہ تہاڈے تو پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے نے سارے دے سارے انسان سن اور تسی بھی انسان عظیم انسان. لیکن ایک الگ بات ہے یہ مقام کی شان دینا بات بات پیغمبران جو فضیلتاں عطا کرنیاں بھی میرا کام ہے. اس واسطے اگر زمین دے اندر اللہ دے فرشتے آباد ہوندے لیکن فرشتیاں دا تے دنیاوی معاملات دے نال کوئی تعلق نہیں، انسان دی زندگی دے نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ انسان کھاندے بھی نے پیندے بھی نے سوندے نے اٹھتے نے چلتے نے پھرتے نے. انسان دے زمین جو تے اپنے تجارتی کاروبار بھی کرتے ہیں دینی دنیاوی اور سارے دے ساریاں ضروریات انسان دے نال لازم نے. فرمایا ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام جی انہاں نوں کہہ دو اے زمین دے اوتے جتنے بھی بسنے والے انسان نے نہ سارے دے سارے تواڈے تو پہلے پیغمبر دنیا جہان کے اندر مبعوث فرمائے لیکن کوئی بھی فرشتہ پیغمبر بنا کے دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمایا. فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اور اللہ گواہی دینے والا ہے تواڈے اور
میں اپنے درمیان اور میں خود ہی قاضی گواہی دینے والا ہوں، کیونکہ میں تے اپنے بندیاں دے ہر عمل تو باقوام فرمایا میں یہد اللہ فہو المہتدی، جنوں اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرما دے حقیقت کے اندر وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، فرمایا کہ جنوں اللہ گمراہ کر دے، اور فرمایا کہ اللہ تو سوا کوئی مددگار نہیں جنوں اللہ نے گمراہ کر دیتا ہے، اور اس سیدھا رستہ پا ہی نہیں سکتا، جنوں اللہ ہدایت دے دے انہوں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اس بات سے میرے عزیز وقت پر احترام بزرگوں، ایک اور مقام کے ہوتے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، سورۃ آخر فرمایا اس ذات کی قسم، اللہ فرماتے ہیں مینوں انہاں چیزاں دی قسم، فرمایا کہ بعض چیزاں تسی دیکھدے ہو، بعض چیزاں تہاڈیاں اکھاں مشاہدہ نہیں کردیاں۔ غور کرنا ذرا بات کو سمجھنا، کیونکہ اختلافات اسی بڑے دینی مسائل کے اندر کھڑے کر دیتے ہیں، جی وجہ تو آج میرے بھائی اے امت اس قسم کے مسائل اور پریشانیاں ازمائشاں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور کیونکہ اگر اسی قرآن اور حدیث کو سمجھتے یہ سارا صحیح عمل ہوتا تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی ایسے زوال سادے کے نہ ہوتے۔ آج مسلمان کے گریبان کو پکڑتا ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے، مسلمان چوریاں سے ڈکیتیاں سے بغیر کی بے حیائی جیسے تمام جرائم کے اندر مبتلا کیوں ہو چکے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اسی قرآن حدیث کو سمجھے، قرآن حدیث کو سمجھ کے چلتے اور جرائم بھی ختم ہو جاندے، آپس سے اختلافات سے فتنے فساد سارے ختم ہو جاندے۔ آج یہ زمین جس زمین جو سے خون ریزی ہو رہی ہے، جس زمین جو سے فتنے کو پھیلایا جا رہا ہے، فساد کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ قرآن ختم کرنے واسطے آیا ہے نا۔ دیکھو نا میرے عزیز واج پر احترام بزرگوں، اللہ رب العزت فرماندے نے مینوں انہاں چیزاں دی قسم، فرمایا جہڑیاں چیزاں میں پیدا کر دتیاں نے۔ دیکھو نا کچھ چیزاں تے انسان اپنی اکھاں دے نال ویندا ہے، کچھ چیزاں انسان اپنی اکھاں دے نال نہیں ویکھدا۔ اسی اپنی اکھاں نال زمین بھی ویکھنے ہاں، آسمان نو بھی ویکھنے ہاں، چند سورج ستاریاں نو بھی ویکھنے ہاں، آپا ایک دوسرے نو ویکھنے ہاں، کیوں ایک جسم اللہ نے بنایا ہے، ڈھانچہ بنایا ہے، اور فرمایا اور اسی طرح جمادات حیوانات درخت پرندے درندے ہر چیز ایک دوسرے نو دیکھتے ہیں، کیونکہ جسم بنائے نے انہاں کے اندر اللہ نے روح پا دی ہے۔ وہ چیزاں ایسا نے کہ جنہوں نے تسی دیکھ نہیں سکتے ہو، کہڑیاں نے؟ فرمایا ایک فرشتے نوری فرشتے جڑے نے تسی انہاں نو نہیں دیکھ سکتے، ایک ناری جڑے جنات نے انہاں نو تسی نہیں دیکھتے۔ اگر ناری جنات کسی انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک ہوائی چیز ہوتی ہے انسانی شکل کے اندر یا سامنے آئے گی، یا کسی پرندے کی شکل کے اندر، کسی حیوان یا پرندے کی شکل کے اندر آئے گی، اور اسی طرح ہی نور فرشتے جڑے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آقا اسلام دی سامنے جدوں بھی آئے کسی وقت کوئی مسئلے سمجھان واسطے دینی انسانی شکل کے اندر آتے سن، اور میرے عزیز باز بولے سلام بزرگ ہونا، اور فرشتے جڑے نے نوریے اسی انہاں فرشتیاں نوں نہیں دیکھتے، کیونکہ اسی طرح ہی میرے عزیز باز بولے سلام بزرگو تیسری جڑی ہوتی ہے ارواح، اے جڑی روح ساڈے اندر حرکت کر رہی ہے، اسی تو نہیں دیکھتے، لیکن جدو اسرائیل علیہ السلام انہوں کھڑتا ہے، کوئی بندہ ویندا اسرائیل علیہ السلام نے جدو روح کرتا ہے، یہ تے اللہ دے علم کے اندر بات ہے، اور کچھ چیزیں ایسا نے کہ ساری اکھاں مشاہدہ نہیں کر سکتیاں، اسی نہیں دیکھ سکتے، اور ایسے بات ہے میرے عزیز واجب احترام بزرگوں، انسان ہی ایسا ہے اور انسان اللہ نے بنایا، جن کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا فرمایا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام۔ قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا اللہ فرماندے نے اسی پیغمبر نو بھی انسان بنایا، ہر بندے نو اسی انسان بنایا، ایک کھاندا بھی ہے پیندا بھی، کھانے پینے تو بغیر یہ گزارا نہیں، زندہ تے رہ سکتا ہی نہیں۔ اس واسطے میرے عزیز بات بڑے احترام بزرگوں، انہاں مشرکین دا بھی یہی طرح سی، تسی ساڈے طرح کھاندے پیندے ہو، اللہ نو کوئی فرشتہ بھیجنا چاہیے، لیکن اللہ فرماندے نے
کہ زمین جو سے ساری کائنات بشر نے انسان پھنسنے والے نے، لہذا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے نے 1,24,000 پیغمبر ابو البشر حضرت آدم کی اولاد دے وچوں، کیونکہ آدم ساڈا باپ ہے، اگے جناب سارے دے سارے انسان نے۔ تے دوسری بات ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انسان نے، حقیقی انسان نے، کیونکہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ ایک دو زبان دے وچوں کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہی کہتا ہے اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی کسی قسم کا حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بھی حاجت مشکل آسان نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں پیغمبر اللہ کا رسول دے اولا بندہ، اللہ کا رسول ہوتا بندہ۔ اور پھر میرے بھائیو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس چیز کا اقرار کرے کہ اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ السلام بھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے فرمایا انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میں اللہ دا بندہ، اللہ نے مینوں کتاب حکمت عطا فرما دیتی ہے، میں مریم دا بیٹا، اور ایک کلمہ اے روح اللہ تعالیٰ نے اپنے ولو حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ڈالی، اور میں بغیر باپ کو پیدا ہویا، لیکن میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دے وچوں ہاں، اور اس واسطے جیسے انسان دے وچوں ہاں، کیوں بغیر باپ کو پیدا کیتا ہے، ماں میری مریم علیہ السلام جو اللہ کی ولیہ تھی، اور اس واسطے میرے عزیز بڑے احترام بزرگوں اللہ نے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بات کہلوائی، کیا تھے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسری بات ہے میرے عزیز بڑے احترام بزرگوں ذرا غور کرنا، اس بات سے توجہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ میرے پیغمبر سے تسی کہہ دو میں اللہ کا بندہ، جننے پہلے پیغمبر آئے سارے اللہ دے بندے نے، اور سارے کے سارے اللہ دے بندے بندگی کرنے والے ہیں، ساری کائنات نو خیر اللہ دی بندگی کو ہٹا کے تیرا رب دی بندگی جو چلاؤ واسطے آئے ہیں۔ اور اس واسطے میرے عزیز بڑے احترام بزرگوں آقا اسلام دنیا جہان کے اندر آئے، عظیم انسان بن کے آئے، رفعت کے لحاظ نال آلہ ہے، شان کے لحاظ نال آلہ ہے، مقام کے لحاظ نال آلہ ہے، عمل کے لحاظ نال آلہ ہے، تقوی کے لحاظ نال آلہ ہے، سربت کے لحاظ نال آلہ ہے، خلوت کے لحاظ نال آلہ ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہر عمل ساری کائنات نہ ہوتا ہے، لیکن ہے عظیم انسان نے، بشر نے، انسان نے، لیکن میرے بھائی نور من نور اللہ کہنا یہ عقیدہ باطل ہے، اللہ کی گستاخی، میرے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی۔ دیکھو نا اللہ نے قرآن کے اندر سامنے مسئلہ سمجھا دیتا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتے ہیں تواڈے کول ایک نور آیا ہے۔ ذرا غور کرنا کیونکہ مولوی نے بڑی بڑی تبدیلیاں الٹے سیدھے جناب الفاظ قرآن کا ترجمہ حدیث کی تعبیر کر کے ترجمہ غلط بیان کر کے، اور جو اللہ نے قرآن کے اندر اصول بیان کیتا ہے جو عربی گرامر کے مطابق انشاءاللہ بات سمجھ کے اندر آئے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور کائنات کے لوگوں اللہ والوں تواڈے کول ایک نور آیا ہے، اور نور تو مراد کی واؤ آسوا سانو سمجھا گئی ہے، فرمایا با کتاب مبین، ایک اللہ دا قرآن واضح کتاب ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لوح محفوظ، ایک اندر سب تو پہلے نبی دا نور پیدا ہوا، پھر وہ تو ساری کائنات پیدا ہوئی، کیسے الٹیاں باتیں، سب تو پہلے کہڑی بات صحیح سمجھنے والا روایت موجود ہے، فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب تو پہلے قلم پیدا ہوئی ہے، اور اللہ نے قرآن لوح محفوظ کے اندر
لکھ دیتا ہے اور فرشتے بطور حفاظت یہ معمور کر دیتے ہیں جس طرح ضرورت پہنتی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے قرآن نازل ہویا یہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جدوں غلطی ہوئی ہے کتب ستارے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا نور نظر آیا وہ دا وسیلہ واسطہ پا کے وہ صدقے اللہ کو معافی منگی ہے اور من گھٹ قسم دے ایک قصے تے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیتا جاندا ہے لوکاں دے عقیدیاں نو برباد کیتا جاندا ہے اللہ تعالی نے قرآن کے اندر صاف اعلان فرما دیتا ہے جدوں پیارے آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی پھر کے اندر بات آئی ہے کہ میری زبان دے وچوں کوئی ایسا کلمہ نکلے اللہ میری غلطی نو معاف کر دے اللہ تے دلاں دے راز جاندا ہے لوکی چھپی ہر بات کو جاندا ہے جدوں دل کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ میرے گناہ نو معاف کر دے کیونکہ میں اللہ دے حکم دیا تو نہیں کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب اے میرے پیارے آدم علیہ السلام جی یہ کلمے میرے کو سیکھ لے کہڑے کلمے ربنا سلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آدم جی ایسا کلمات نہ مینوں بتا جدوں پیارے آدم علیہ السلام نے اللہ کو معافی مانگی اللہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھا اور مینوں اگر تو نہ معاف کیتا تے میں خسارہ پانے والے وچ ہو جا اللہ تعالیٰ نے پیارے آدم علیہ السلام کی غلطی معاف کر دیتی ایسے کتب بارے کا ذکر آیا کتے کوئی بندہ ثابت کرے اور یہ وجود ثابت کرے اصل تو بات ہے دین کے معاملات کے اندر ایسی گگار پیدا کر کے رکھ دیتا ہے اور آج یہ فتنے فساد کیوں ہو رہے ہیں لڑائیاں مسلمان قتل و غارت خون ریسیاں کیوں ہو رہی ہیں اسی اللہ دے قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو بے رخی اختیار کر لی ہے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع غور کرنا اور ایک قرآن مراد ہے تو قرآن نور تو مراد کیا ہے قرآن اگے یہدی بہ اللہ ضمیر بہا دی آئی ہے ہی بہاتی ضمیر بہما تسنیہ کی ضمیر ہم جمع کی ضمیر فرمایا شاہدی بہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائی کہڑے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دیتی ہے اللہ فرماندے نے ومن اتبع رضوانہ جڑے لوگ میری رضا کی خاطر اس قرآن کو پڑھتے ہیں یہ غور و فکر کرنے والے پیغمبر علیہ السلام کو سچا پیغمبر مننے والے پیغمبر علیہ السلام کے نام سچی محبت کرنے والے سچی اتباع کرنے والے اور اس قرآن کی اتباع کرنے والے اللہ کی رضا کی خاطر اس قرآن کو مننے والے اللہ فرماتے ہیں جدو انہاں دلاں کے اندر اور چمک اور دمک ایمانی پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ تو مراد کیا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اور فرمایا کہ سبل السلامی ویخرجہم من الظلمات الی النور جدو بندہ قرآن وال توجہ کرتا ہے قرآن روح بھی کیا گیا ہے یہ روح نہ تعلق ہے ایک انسان دی اور روحانی غذا سمجھ لو کیوں قرآن اگر دل کے اثر کرے گا اور انسان دی ایمانی کیفیت کے اندر اور عملی شکل کے اندر جدو تبدیلی پیدا ہوئے گی وہ ایمان کی بنیاد کے اتنے پیدا ہوئے گی اگر ضمیر مردہ ہے شیطان کی اتباع کرتا ہے موضوع اور من کر قسم کی باتوں کی اتباع انسان کی خاص کرتی ہے قرآن حدیث کی بارش اس دل سے اثر نہیں کرتی قرآن حدیث کی بارش اس دل سے اثر کرے گی کیونکہ جس دل کے اندر ایمان ہویا اخلاص ہویا ایمانی چمک اور دمک پیدا ہوئی ایمانی نور پیدا ہویا دل کے اندر اور پھر ایک قرآن اس دل کے اثر کرتا ہے فرمایا بھی اللہ من اتبع اور اس قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اور سچے سلامتی والے رستہ کی طرف بھی ہدایت دیتا ہے فرمایا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ پھر اینا لوگوں کو گمراہیاں دے وچوں کڈ کے شرک و بدعت جیسی گندگی وچوں کڈ کے اور بغیر کی بے حیائی والے کاماں چوں کڈ کے تمام قسم کی اندھیر نظریاں دے وچوں کڈ کے اللہ فرماندے اِلَى میں اس نور کی سمجھ عطا کرنا اے نور ہدایت بن کے پیغمبر آئے اس نور کے متعلق اور اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
اللہ اس نور دے ذریعے صراط مستقیم والے رستے دی طرف ہدایت دیندا ہے کناں لوکاں نوں جڑے اللہ والے نے نیک بندے نے تقوی والے لوگ جڑے نے اس واسطے ضمیر بہا دیے اور ایسے نور اللہ نے قرآن نو کیا ہوں دوسرا مقام سنو ذرا پیار سے محبت کے نال قرآن سنتے جاؤ انشاءاللہ مسئلے حل ہوندے جان گے اے جڑے کافر سن نا بے ایمان یہودی عیسائی جنہاں نے اپنے بڑے بڑے مولویاں نو اپنے راہباں نو اپنے درویشاں نو اپنے صوفیاں نو اپنا رب بنایا تورات و انجیل کے اندر جو حقیقت کے اندر او جناب پہلے پیغمبراں دے اوتے نازل ہوئی او دے اندر انہاں نے رد و بدل کر دیتی ہے اور انہاں نے اپنے کولوں از خود ساختہ مسئلے کر لے اور حلال نو حرام کر دیتا ہے حرام نو حلال کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے انہاں دی خباثت نو قرآن دے اندر اس انداز دے نال بیان کیتا ہے فرمایا اے عیسائی جڑے نے یہودی جڑے نے انہاں نے تورات و انجیل دے اندر رد و بدل کرن دے نال اپنے سکے چلانے شروع کر دیتے اور مولویاں نے صوفیاں نے بڑے بڑے راہب ایک گل نو اینا مزین کیتا گیا اینا چمکایا گیا سنن والا بندہ سمجھدا گل سچی ہے جھوٹی تے گل نہیں یعنی کہ انہوں اینی زیب و زینت اخبار دا مانا اے دا مانا کہ وہ مولوی جڑے نا بات نو بڑا زبردست قسم دے چمکاندے نے لوکاں منوان واسطے اپنا سکا منوان واسطے اللہ فرماندے نے اے لوگ نے جنہ ظالماں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ علیہ السلام دے نال یہودیاں نے محبت کا دعویٰ کیتا محبت اس قدر مبالغہ رائی کیتی انہاں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا ہے اور اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور جناب حالانکہ عزیر کی تعلیم یہ سبق نہیں دے رہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ سبق نہیں دے رہی کہ تسی سانو اللہ کا بیٹا بناؤ یا سانو خدا ہی کہہ دو یا ساری پوجا کرنی شروع کر دے اے جناب تورات و انجیل اس کی تعلیم نہیں دے رہی لیکن انہاں ظالماں نے دین کے اندر ہیریاں پھیریاں کیتیاں پہلے مذاہب جو سمانی کتاباں کے اندر اور ایسے بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی خباثت کو بیان کیتا فرمایا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ عیسائیوں نے اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کیا ہے کہ اللہ دا بیٹا کہہ دیتا ہے محبت کے اندر آگے آقا علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی نا صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور کائنات دے لوگوں میری تعریف کے اندر غلب نہ کریا جے میری تعریف کے اندر غلب نہ کریا جے میری تعریف اتنی نہ کرو کہ تسی اللہ دے نالوں مینوں بڑھا دو یا اللہ دے مدے مقابل تسی مینوں لے کے آؤ میری تعریف کے اندر غلب نہ کرو جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عیسائیاں نے تعریف کے اندر ایسا غلب کیتا ہے کہ انہوں اللہ ہی بنا دیتا ہے کہ اللہ دا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ مینوں بھی تسی اللہ دا شریک نہیں بنانا کیونکہ میں تے اللہ دا بندہ اور اللہ تعالیٰ نے میرے تے قرآن نازل فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر میں انسانی ہون دے ناطے دے نال تواڈے واسطے بہترین نمونہ بن گیا ہے کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کھاندے بھی سن پیندے بھی سن اٹھتے بھی سن چلتے بھی سن تجارتی کاروبار بھی کرتے سن ازواجی معاملات بھی میرے پیارے محبوب علیہ السلام دیا خوشیاں سے گمیاں اور انسان ہون دے ناطے دے نال سارے معاملات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سی اس واسطے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ فرماندے نے اور کائنات دے لوگوں میرے پیارے محبوب علیہ السلام تواڈے اندر بہترین نمونہ بن کے آئے ہیں لہذا میرے پیغمبر شادی کے اندر بھی تواڈے واسطے نمونہ ہے اور خمی کے اندر بھی تواڈے واسطے سیمپل ہے اور تواڈے اٹھنے تے تواڈے بیٹھنے حتیٰ کہ قضاء حاجت کے اندر بھی تواڈے واسطے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نمونہ ہے کیوں یہ لباس نیز میرے پیغمبر کے نال ضروری تھی کیونکہ انسان تھا نا انسان فرشتے نہیں تھی نوری نہیں تھی نور بن نور اللہ کے حصے تو نہیں تھی کیونکہ آپ علیہ السلام کے باپ کا نام عبداللہ دادے کا نام عبد المطلب میرے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہیں سن بیویاں بھی ہیں سن بیٹے بھی ہیں سن اور جناب دماد بھی ہیں سن قرم کے ساتھ
بھی ہے سن, میرے پیغمبر علیہ السلام دا حسب اور نسب بھی ہے سن. اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ میں انسان کو پانی تو پیدا کیتا ہے, پھر یہ نسب سے دماغی نسب بھی میں بنا دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ فرشتیاں دے نال یہ معاملات نہیں ہوندے. اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا. اور میرے عزیز واجب الاحترام ذرا غور دے نال بات سننا. اللہ فرماندے نے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. فرمایا اے یہودیاں دی زبان دیاں گلاں سن, حقیقت دے اندر نہیں, یہ ایک زبان دے بکواس کرتے رہے ظالم. میری توحید دے نال انہاں نوں دشمنی سی, میرے پیغمبراں دے نال انہاں بنی اسرائیل نے ظالماں نے انبیاء نوں شہید کیتا. فرمایا ایک گلاں باتیں سی انہاں دیاں, اے نہیں کہ انہاں دیاں. اللہ فرماندے نے قول الذین کفروا من قبل, اس تو پہلے جننے کافر سن انہوں نے یہ بکواس کی سی. اللہ فرماندے نے قاتلہم اللہ انا یؤفکون, اللہ نے انہوں تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور ایسا پھر جی بھٹکے ہوئے پاگل ہوندے نے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اے یہود سارا جنہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنایا, جی وہ کہتے تھے سن ٹھیک ہے جی اسی جناب اپنے بزرگوں کی گل ماننے, اسی اپنے مولویوں کی گل بنانے, اپنے راہب اپنے صوفیاں دی اور انہاں دی گلاں اسی مننیاں نے. تسی دسو کیویں آرڈر کرو تہاڈی گل مننا گے. اج اسی طرح میرے بھائی جویں اج مولوی اپنی گلاں مناندے نے, قرآن حدیث تو ہٹ کے اب خود ثابتہ زمینی دین منان واسطے اور دنیا کے اندر فتنہ پا دیتا ہے. اسی طرح یہود اور نصارا کرتے سن. فرمایا اربابا من دون اللہ, اللہ تو علاوہ انہوں نے اپنے مولویاں سے اپنے صوفیاں نو رب بنا لیا, جی وہ کہتے سو منی جاتے سن. تو رات انجیل جو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبراں دے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دے تے نازل فرمائی, وہ دے اندر رد و بدل کر دیتی اور اپنے کولوں مسئلے بنا کے لوگ فرمایا والمسیح ابن مریم, اور عیسیٰ علیہ السلام مریم دے بیٹے. وہ کی کہہ کے گئے سن, اللہ تعالیٰ نے وہ دا اعلان قرآن کے اندر نقل فرمایا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. عیسیٰ علیہ السلام کہندے سن وہ ایک رب کی بندگی کرو, اس کو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. اور میں تمہیں اس سے بات کا آرڈر دینا صرف کہ رب کی بندگی کرو جو ایک رب ہے, لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون. تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی کسی کو پیدا کرنے والا نہیں, کوئی بیٹے بیٹیاں کی تقسیم کرنے والا نہیں, کوئی موسم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی دن اور رات کو چاڑن والا نہیں, کوئی سورج اور چاند غروب اور جناب طلوع کرنے والا نہیں, اور کوئی فصلات بغات اگانے والا نہیں. کوئی بھی اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ سبحانہ اللہ ہر قسم کے شرک کو پاک ہے. کوئی درخت, کوئی انسان, کوئی حیوان, کوئی چیز بھی اللہ کا شریک نہیں. پھر انہوں نے یہودیاں نے ہر لحاظ نہ کوشش کی تھی حق تلفی کرن دی. کفر کہتے کنوں نے, کفر کا معنی اندھیرا. بات سمجھنا, کفر کا معنی کیا ہے؟ اندھیرا, اندھیر نگری. جی رات ساریا ظاہر چیزوں اپنے اندر چھپا لینی ہے, رات ساریا چیزوں اندھیری رات چھپا لینی ہے. اسی طرح کفر جہاں ٹھڈ کے اندر ہوئے نا وہ حق نو چھپا ہے اور باطل اور من گھڑت قسم کی بات کو اگیلتا ہے. اس واسطے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ, اللہ دے نور نو انہاں لوگوں نے بجھان کی کوشش کی تھی اپنے پھوکاں دے نال, ہر انداز اختیار کیتا. فرمایا بے افواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور انہوں نے چاہیا کہ اللہ دے نور نو اسی اپنی پھوکاں دے نال بجھا دیے, لیکن اللہ فرماندے نے میں تے اپنے نور نو پورا کر کے دکھانا ہے, میں تے حق نو غلبہ دینے ہی دینا ہے. تسی جنیاں مرضی کوششاں کرو. فرمایا ایو تم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشرک پاویں کافر اس چیز نو ناپسند سمجھتے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
ولو کرہ المشرکون۔ اس نور نو مشرک بھی پسند نہیں کرتے اللہ دے قرآن نو، اور اج دے منافق تے بے ایمان تے گندے مشرک بھی اس اللہ دے قرآن نو نہیں پڑھن گے، پیغمبر دی حدیث نو نہیں پڑھن گے۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے میں تے اپنے پیغمبر نو دنیا کے اندر بھیجیا ہے، ہدایت دے کے بھیجیا ہے، دین حق دے کے بھیجیا ہے۔ کیوں؟ جو ظہرا وہ اعلی دین سارے مقابلے تے اس نور نو غالب کر دیتا جائے، اس دین نو غالب تے میں کرنا ہے، لیکن میرے پیغمبر دیا محنتاں قربانیاں کوشش کی تھی، الحمدللہ پیغمبر دی ذات نے دن رات ایک کر کے اس دین نو ساڈے تک پہنچایا، لیکن وچوں بے ایمان ایسے بھی لوگ سن منافق جڑے دین دی مخالفت کرنے والے عبداللہ بن ابی جیسے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس۔ غور کرنا میرے بھائیو، قرآن کی آیات کا میں ترجمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اکثر مولویوں وچوں راہباں دے وچوں صوفیاں وچوں ایسے بھی نے لیأکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے نال لوکاں کول مال کھانا، پیسے وصول کرنا، کھانے پینے کا ساز و سامان باطل طریقے دے نال، ہیرا پھیری دے نال، شبے برات، شبے میراث، شبے ملاد، فلاں فلاں، ہاں جی دور پیسے کٹو کر انج کرو یہ کرو، اے یہودو انصاراں اے سارے انہاں لوکاں دا بھی یہی رویہ ہوندا سی۔ فرمایا باطل طریقے دے نال لوکاں کولوں مال کھاندے، اور یتیماں دا مال کھاندے، بیوہ عورتاں دا مال کھاندے، اور جناب غرباء دا مال کھاندے، غاصب طریقے دے نال کھاندے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ دے رستے کو لوکاں نوں روک دے، سیدھے رستے تو روک کے پٹھا رستہ دس دے۔ اگے آؤ میرے عزیز واجب احترام بزرگوں، مضمون بڑا لمبا ہوتا ہے، ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن میرے عزیز واجب احترام بزرگوں غور کرنا، پہلے میں دسا سی نا کہ واؤ آپ پائی اور اے ذریعے اللہ نے نور کے ذریعے اللہ نے ہدایت دیتی، اور اس بات کو پھر سمنا آیت آئیے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اللہ فرمائے میرے پیغمبر میں تینوں قرآن دیتا ہے، سبع مثانی صورت ایسی عظیم صورت جنوں قرآن کی ماں کیا گیا۔ ہن ایتھے بھی باو آس پائی وَلَقَدْ، اور اسی تانوں دیتا ہے سبع من السماء، سبع مثانی 7 قرآن دی آیتاں، اور واو لفظ آ گیا والقرآن العظیم، جتنے ہوتے ہے وَيَهْدِي لفظ ہے نا، ایسے واو لفظ آیا، اس کو مراد کیا ہے؟ فرمایا قرآن عظیم کو عطا کرتا ہے۔ اے نور اللہ نے ہر چیز قرآن کے اندر کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ ذرا غور کرنا میرے عزیز بات بولے احترام بزرگوں، اگے آؤ ایک سورت ہے سی نا، اور سورت نحل، اور ہن اگے اور نہیں یہ سورت ہے سی سورت ہجر، اور اگے میرے عزیز بات بولے احترام بزرگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تمام مسائل کھول کے بیان کر دیتے نے، کسی قسم کی کوئی چھاپ رہنے نہیں دیتی، لیکن بد قسمتی ہے کہ اسی قرآن نو نہیں پڑھتے، اس قرآن کے اتنے اسی غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر اسی اس قرآن نو پڑھیے اور اس قرآن کے اتنے غور و فکر کریے تو ایسے مسائل کدے بھی اختلافی اور جناب انہاں دے اندر لوگ کدے بھی الجھن پیدا کر سکتے نہیں جدو حق واضح ہو جائے۔ آ دیکھو نا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نبینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو، نور اور بشر انسان برابر ہو سکتا ہے؟ نور من نور اللہ، اللہ دے حصے کے پیغمبر بنائے گئے، نعوذ باللہ کتنے بڑی پیغمبر کی گستاخی ہے۔ فرمایا نبینا اور بینا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ، فرمایا نور تے اندھیری گمراہی برابر نہیں ہو سکتی، جہالت اور عقل مندی اور ایمانداری برابر ہو سکتی۔ اور پھر اللہ رب العزت وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، اور تو کو چھاں برابر ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے عالم، عقل مند، سمجھدار، عقل و سمجھن والا اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے کی روح نکل گئی ہے جسم دے وچوں، خارج ہو گئی ہے، اور ایک بندہ زندہ ہے، لبیک یا رسول اللہ میں نے کی اللہ دے پیغمبر اصلی حاضر ہو تو تسی بھی حاضر ہو، ہر جگہ پیغمبر حاضر نہ کرنے۔ آقا علیہ السلام سے دنیا تو رخصت
ہو گئے 63 سال اپنی زندگی مکمل کر کے، اور فرمایا کیا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جڑا بندہ اور حق نو واضح کرنے والا، عقل مند، سمجھدار، اہل تقوی اور صحیح باتوں سمجھن والا، قرآن حدیث کی بات کو دل دے اثر کر دیے، اور وہ انسان اور جاہل انسان، گمراہ انسان، منافق انسان برابر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وانت وما انت بمسمع من فی القبور۔ میرے پیغمبر اے قبراں دے اندر نہ مردے نے، انہاں کو تسی نہیں سنا سکتے، ہاں اگر میں چاہواں سنا دا، میری مرضی، میرے کو اختیار ہے، لیکن تواڈے کول اختیار نہیں۔ تو تسی صرف لوگوں کو میرے عذابہ کو ڈرانا ہے تے جنت کی بشارت سنانا ہوئے گی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ ہوتی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرمایا، ذرا غور کرنا، اس آیت نے اخیری کر دیتی مسئلہ سمجھان کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ فرمایا انہو علی حکیم۔ اللہ فرمانے کسے بشر بات لے کے نہیں، کسے بشر بات لے کے نہیں کہ میں انہوں، اور فرمایا او دے نال آمنے سامنے کو گل کراں، آمنے سامنے، یہ بھی لائق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا سی کہ ذرا اللہ میں تیرے نال ہم کلام ہونا چاہنا، اللہ فرمایا تم انہوں نہیں دیکھ سکتا۔ اور لیکن وہی دیا 3 شکلیں نے۔ ایک شکل پہلی بات ہے کسی پیغمبر کے دل کے اندر بٹھا دینی بات خواب کے ذریعے، خواب آیا، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے اپنے خواب بیان کرتے، اور پیغمبر اپنے ساتھیوں کے سامنے خواب، کیونکہ پیغمبروں کے خواب بھی وہی کی شکل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کسی پردے سے یعنی غیبی آواز آنا، کسی پردے سے پچھوں آواز آنی۔ اللہ تعالیٰ نے جی موسیٰ علیہ السلام وہ گیا سی اگ سمجھ کے، اگ لین گیا سی اپنی بیوی سفورا بٹھا کے، لیکن اللہ فرماتے نے موسیٰ میں اگ نہیں، میں تے رب ہاں۔ اللہ اکبر۔ اور پردے کے پچھوں کو غیبی آواز کا سنانا، پھر فرمایا وحی کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر کے ذہن کے اندر بات بٹھانا، پیغمبر کی دماغ سے اور حق کو نازل کرنا وحی کے ذریعے۔ فرمایا آئیُرسِلَ رَسُولًا فَيُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے فرشتے نو بھیج کے اپنے حکم دے نال کسی پیغمبر نو وحی کے ذریعے پیغام حق سنانا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا۔ اے قرآن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اس نو روح بھی کیا گیا، روحانا، روحن فرمایا کیوں؟ یہ تعلق انسان کی روح کے نال ہے، کیونکہ پھر لوح محفوظ قرآن کے اندر آیا، اور فرمایا اللہ نے اس قرآن و لوح محفوظ کے اندر لکھیا، اور پھر بات یہ ہے کہ انسان کی جنہیں اور مرکزی حیثیت روح رکھ دی ہے، اور اگر روح نکل کے انسان کا سارا جسم بیکار ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا قرآن دین کے اندر، اسلام کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر انسان واسطے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے اور ناکامی دے اور راز اصول اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیتے ہیں۔ اس واسطے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب والایمان۔ میرے پیغمبر، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی تیرا تے کوئی استاد نہیں ہے، تو تے ایک ان پڑھ پیغمبر دنیا کے اندر آیا، کوئی تعلیم نہیں، میں تینوں یتیمی کی حالت کے اندر پیدا کر کے ساری کائنات کا سردار بنا دیتا، اور تینوں قرآن میں تیرے دل و دماغ کے اندر محفوظ فرمایا، حکمت میں تینوں یعنی صفائی، دنائی اور عقل مندی اور حکمت اور علم، یہ ساری چیزوں کا میں تینوں علم دیتا۔ فرمایا ما کنت تدری، تو نہیں سی جانتا، مل کتاب، کتاب کیا چیز ہے۔ فرمایا والل ایمان، یہ گستاخی کے پیغمبر دی، ہن کہندے جی تے گستاخ نے تے کہندے پیغمبر تے جانتے کچھ نہیں سی، نعوذ باللہ۔ اس گل نو لے کے نا یہ جڑے اللہ نے قرآن کے اندر وضاحت کی تھی، یہ گل ساڈے تے تھپ کے نا نفرت دے بیج ہے، بے گستاخ نے، بے ادب نے پیغمبر دے، منکر نے، نعوذ باللہ۔ اللہ دے قرآن دیا آیتاں دا ترجمہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماندے نے ما کنت تدری، قرآن کا ترجمہ لو، اور اے سورت الشورى
اور پارا 25واں پارا ہے اور آخری آیتیں نے قرآن دی اور اس سورت کی آخری آیتیں نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرے پیغمبر جی اس کو پہلے نہ تسی کتاب جان دے دو نہ تسی ایمان سمجھ دے دو. یہ ساری گلاں میں تمہیں سکھائیاں. قرآن اللہ دی کلام جو میں تواڈے تے میں اپنی کلام نازل فرمائی 30 پاریاں دے اندر ایدا علم اور ایدے ساری سمجھ بوجھ میں تانوں عطا فرمائی. ولکن جعلناہ نورا، غور کرو اج نور اے ساری قرآن دی آیتاں دا ترجمہ غلط بیان کر کے نا اے جناب سارا اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماندے نے ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ، لیکن اسی اس نور نو اسی ایک ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے جہدے واسطے چاہیے اسی ہدایت کے رستے اختیار کر دیے. ساڈیاں مرضیاں نے جی میں تینوں ساری کائنات وہ تو تیرا انتخاب کیتا ہے، تینوں میں ساری کائنات نالوں اعلیٰ مقام دیتا ہے، یہ میں دیتا ہے اور تینوں نور ہدایت بنا کے بھیجا ہے اور ہدایت کا رستہ دسن والا بھیجا ہے اور خود تو یہ عمل کیتا ہے، ہدایت یافتہ ہویا ہے. کائنات کے اندر اللہ فرماندے نے من نشاء من عبادنا، جنوں چاہیے اپنے بندیاں وچوں اس نور کے ذریعے اسی ہدایت دے دیے اپنے بندیاں جنوں چاہیے ہدایت، جنوں چاہیے اسی گمراہ کر دیے. ہدایت تے اللہ دے بول نے فرمایا وا انک لا تہدی و انک لا تہدی الی صراط مستقیم، بے شک البتہ تو تے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت تے میں دینا سیدھے رستے کی طرف، لیکن تو میرا پیغام حق لوگوں تک پہنچانا تیری ذمہ داری، ہدایت دینا میرے اختیار کی بات ہے. اس بات سے میرے عزیز بات بولے احترام بزرگوں، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا او اللہ جن نے صراط مستقیم والا راستہ سمجھایا، زمین و آسمان کا مالک ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار سارے معاملات اللہ دے کول جان گے، تواڈے سارے اعمال جو بھی تواڈیاں کرتوتاں نے ایک کل قیامت والا دن ہوئے گا، تسی اللہ دے دربار کے اندر پیش ہونا ہے اور اس دن ساری بات کھل کے تواڈے سامنے آ جائے گی. پھر اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا بنی اسرائیل کے لوگوں نے بشارت سنائی اور اپنی قوم نو اور یعنی کہ انہاں عیسائیوں پہلے موسیٰ علیہ السلام نو انہوں نے بڑا ستایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ستایا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنی قوم کے لوگوں نو، اے بنی اسرائیل دے لوگو میں اللہ دا رسول تواڈے کول بھیجا. پہلی کتاب جی موسیٰ علیہ السلام سے نازل ہوئی اس کتاب کی بھی ایک کتاب میں تصدیق کر رہا، لیکن میرے تو بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوئے گا. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ بشارت دے کے گئے آقا علیہ السلام، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میرے پیارے ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت سنائی اور میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا. جدو معراج کرائی اور بیت المقدس کے اندر آپ علیہ السلام پہنچے، 1,00,000 باقی سارے پیغمبر آپ علیہ السلام کے پیچھے، آپ علیہ السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بنے. جدو آسمان سے جبریل لے کے گئے کہ انہوں کا غلام کنوں بنایا گیا؟ نوری نے بنایا گیا. نوری نے پیغمبر کا بشر کا غلام بنایا گیا ہے کہ جدو باغ پھڑی براق دی کنے پکڑی؟ جبریل علیہ السلام نے پکڑی اور اس براق کے اتنے بٹھایا. کس نے بٹھایا گیا؟ آخری پیغمبر علیہ السلام نے بٹھایا گیا. اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام جس وقت بیت المقدس کے اندر پہنچے، امام الانبیاء بنے، خطیب الانبیاء بنے. جدو آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام آسمان کے اتنے لے کے پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے نال ملاقات ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے بات کہی کیا کہ آدم، اے میرے پیغمبر، اے آدم، ہاذا ابو کا آدم، اے تو باپ ہے، اے تو باپ حضرت حدیث دل اے تو باپ ہے. آپ علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام کہندے فرمایا فسلم علیہ السلام کے اپنے باپ نو. آپ علیہ السلام نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام کہندے مرحبا میرے پیارے بیٹے اور نیک صالحہ بیٹے اور عظیم بیٹے، میں تینوں خوش آمدید کہہ رہا. پھر اگے جدو حضرت آدم علیہ السلام بھی اور جناب انہوں بھی آپ علیہ السلام نے اپنا باپ کیا
کیونکہ دی نسل دے وچوں آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے وچوں، اور اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی، فرمایا ھذا ابوکا ابراہیم، اے تیرا باپ ابراہیم۔ اچھا جی، فرمایا فسلم علیہ، ان سلام کا ہے۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کی، باقی سارے انبیاء دے نال ملاقات ہوئی تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی، لیکن اس کو بعد انہاں ظالماں یہودیاں نے کی گل کہی، فرمایا فلما جاءہم بالبینات، جدوں انہاں کول واضح دلائل آ چکے تھے، کہندے نے ھذا سحر مبین، یہ تے جادوگر ہے، یہ تے ظاہر جادوگر ہے۔ جس ویلے عقل سے پردہ پی جائے اور کوئی اس پردے نو ہٹا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور ظالم کون ہو، ظالم ہو سکتا ہے، اس کو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جڑا اللہ کی ذات دے اوتے جھوٹ بول دے، رب کی ذات دے اوتے بہتان لگائے، اس کو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ میرا پیغمبر جو ہے داعی اللہ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، میرے پیغمبر دے اسلام وال دعوت دے رہے ہیں، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، فرمایا لیکن اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس واسطے اے قرآن بھی نور ہے، جو میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلیاں نے، قرآن نو حدیث نو بھی قرآن کیا گیا ہے، اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سارے واسطے نور ہے، اور اللہ دا قرآن بھی نور ہے، اور پیارے محبوب علیہ السلام داعی اللہ داعی اسلام بن کے، تو لہذا اس نور کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ جنوں ہدایت نصیب فرمائے، یہ رب دیا مرضیاں نے، قرآن کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام تو اسلام کے فرمان کے ذریعے جنوں اللہ ہدایت نصیب فرمائے، لیکن اس نور نو آج دنیا جہان کے اندر بڑے بڑے منافق بجان والے دنیا کے اندر موجود نے، اور اس نور نو ختم کر کے اس نور کی تبدیلی نور نور اللہ کے اندر لگا دیتی گئی ہے۔ فرمایا وَمَنْ اللہ فرمایا یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ یُتِمُّهُ نور، ایسے بھی وہ لفظ آیا ہے نورہ وَلَوْ کَرِہَ الْکافِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس نور کو کون بچان والا جمے نہیں، میرے قرآن اس نور اس حق نو اس بات دلائل نو، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور اللہ کے قرآن کے ذریعے حقائق واضح ہو چکے ہیں، دلائل واضح ہو چکے ہیں، اور گمراہی اور ذلالت اور جو بھی بغیر کی بے حیائی اور وہ ساری کی ساری اور نور کے ذریعے دور ہو چکی ہے، اور حق واضح ہو چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دلائل جو زبان مبارک کے وچوں نکلے، آپ علیہ السلام اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولے، اللہ کے حکم کے مطابق بولتے رہے، اور اللہ کا قرآن جڑا ہے میرے پیغمبر کے سینے کے اتنے نازل ہویا ہے، اس واسطے اللہ کے قرآن نے پیغمبر کے فرمان نے حقائق کو واضح کر دیتا ہے، اور شرک و بدعت جیسی تمام جو 5 ندیاں ہیں وہ بھی وضاحت بھی کر دیتی ہے، گمراہی والے رستے کہڑے نے، تباہی والے رستے کہڑے نے، اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے واضح وضاحت کر دیتی ہے۔ اللہ فرمانے اے چاند سورج سارے مشرکین کافر مل کے پھوکا مار کے بھی روشنی بجھا سکتے ہیں، سارے مل جان بجھان گے؟ قطن بھی نہیں بجھان گے۔ فرمایا یہ روشنی بجھا نہیں سکتے، اس واسطے یہ نور اللہ کا قرآن انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا، قیامت تک یہ معجزہ زندہ رہے گا، لوگ خیر یافتہ ہوندے رہیں گے جنہوں نے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب کرنی ہے، انشاءاللہ انہوں نے مل کے رہنی ہے۔ اور اگے آؤ کل قیامت والا دن ہوئے گا، میں سیدھی وضاحت کر کے اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہنا، قیامت والا دن ہوئے گا، مومنوں اللہ نے نور عطا کرنا ہے، مومنوں اس نور کے مطابق جڑے چلے، پھر اللہ نے قیامت والے دن جب اندھیرا ہوئے گا، ٹھڈے کھاندے رب کے دربار کے اندر وہ صراط تو گزرنا ہے، اور گناہ کا بے ایمان جڑے بے ایمان بین رہے نا، شک و تردد شبہ شاہد مان رہی ہے چیز نو بندی کوئی مسئلہ نہیں، اپنی تو دکانداری چمکی ہوئی نا، اللہ فرمانے سورت تقابن اور کرنا، فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایسے آمین لفظ حکم دیتا جا رہا ہے، اللہ کی ذات جو ایمان لاؤ اور اس کے رسول جو ایمان لاؤ، ایسے واضح لفظ بن نور اور نور جو ایمان لاؤ، کیڑا نور؟ اللہ کا قرآن، فرمایا الذی انزلنا، اور وہ نور جڑا اسی پیغمبر کی ذات سے نازل فرمایا، جڑا ایک نور سورت تو غابن ہے، اور میرے بھائی 28واں پارہ ہے، غور کرنا، فرمایا کہ بن نور اللہ جی، اور وہ نور
واللہ کی انزل جڑا اسی نازل کیتا ہے پیغمبر دی ذات ہوتے واللہ بما تعملون خبیر اللہ فرماتے ہیں تواڈے ہر عمل تو میں باخبراں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوئے گا اور میرے عزیز وہ دی وضاحت اللہ نے اس قرآن کے اندر اس انداز کے نال بیان فرمائی اور ذرا غور سے نال میری بات کو سننا میرے عزیز واجب احترام بزرگوں جب قیامت کا منظر ہوئے گا بہت ہی سخت بڑی ہولناکی والا بڑی ہی دہشتناکی والا وقت ہوئے گا اور اس وقت کوئی بھی اللہ کے عذاب کو بچ سکتا نہیں بچ سکتا لیکن یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم اللہ اس وقت مومناں ایمان والے مرد عورتوں جڑے اس نور نو منن والے اس نور کی چمک اور دمک کے نال اپنے دلوں کے رنگ نو دور کر کے اس دل کے اندر اب ایمانی چمک اور دمک پیدا کر لی روحانی غذا اللہ کے ذکر نو بنا لیا فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو لوگ ٹھٹے کھاندے ہون گے 50,000 سال کا دن ہوئے گا وہ صراط سے گزرنا ہے اس وقت بھی ہنگے نفری ہوئے گی اور اس وقت مومنوں نو کل قیامت والا دن اللہ فرمائے گا تسی دیکھو گے میں انہاں نو نور عطا کراں گا انہاں دے سجے بھی نور ہوئے گا انہاں دے کھبے بھی نور ہوئے گا انہاں دے اگے بھی نور ہوئے گا انہاں دے پیچھے بھی نور ہوئے گا فرمایا جب اے نور دے ذریعے چلتے ہون گے اور جنت والے رستے کی طرف چلتے ہون گے فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اور حتیٰ کہ اس نور کے ذریعے پور صراط اس کو گزر کے تے رب دی رحمت دے نال اللہ دی جنت دے حقدار بن جان گے لیکن منافق اس وقت یہ کہیں گے بے ایمان گندے لوگ اس وقت کہیں گے انہاں مومن بندیاں نو تھوڑی جی جھلکی جب انہیں نور دی پہنچے گی نا کہیں گے ذرا تھوڑا جس طرح اپنے نور کے اندر سانو بھی ذرا لے چلو سارے نور اپنے نور کے اندر وہ مومن کہیں گے نور دنیا کے اندر نیک صالح عمل وہ نیک صالح عمل کے ذریعے اللہ نے سانو نور نصیب فرمایا اسی نور نو منیا جڑا نور پیغمبر دی ذات سے نازل فرمایا جو آپ علیہ السلام دی زبان مبارک دے وچوں بات نکلی اسی مننے جاؤ دنیا کے اندر جا کے نور لے کے آؤ دنیا کے اندر تسی کہندے اسی تہاڈے نمازاں بھی پڑھنے سب کچھ کرنے جہاد بھی کرنے لیکن وچوں تہاڈا صاف نہیں سی دوگلا پلیسی تسی اختیار کرتے رہے ہو نا مسلمانوں کو دھوکا دیندے رہے ہو فرمایا جاؤ جا کے اللہ دے فرشتے کہیں گے بشراکم اليوم اج تانوں بشارت اللہ نے سنا دیتی ہے ایسی جنت جدے تھلے دو دو شہد شرابے تو حورا دیاں نہراں چلدیاں نے ذالک هو الفوز العظیم ایک بہت بڑی کامیابی ہے پھر فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ایک نور دی لپیٹ کے اندر سارے مومن ہون گے اور او دا اندر دا حصہ چمکدا ہوئے گا باہر دا حصہ عذاب والا ہوئے گا او دے اندر منافق ہون گے وہ کہیں گے سانو اپنے نور دے اور کہیں گے انتظار کرو دنیا کے اندر تسی رب کی گل نہیں مننی اللہ اور اللہ کے رسول اسلام کی گل نہیں مننی ہن تانوں اللہ نے نور عطا نہیں کیتا کیونکہ تہاڈا اندر بھی گندا سی تے ظاہر بھی تہاڈا گندا سی کئی منافق ایسے سن وہ مسلمانوں کو بڑا بڑا دھوکا تے جھاکا دے دیندے سن نمازاں بھی پڑھتے سن بڑا کچھ کرتے سن لیکن حقیقت کے اندر گمراہی کے اندر مبتلا سن اور ضلالت کے اندر مبتلا سن لیکن اسلام کا نام لے کے پیغمبر کی ذات کا نام لے کے انہوں نے بڑا کچھ دنیا کے اندر کیتا ہے لیکن حقیقت کے اندر اسلام کو نہیں سمجھا رب دے قرآن اور آقا الصلوۃ والسلام دے فرمان کو نہیں سمجھا اس بات سے میرے عزیز بات بڑے احترام بزرگوں ٹائم ہو گیا اللہ کی ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو آما وقت اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات نالوں اعلیٰ ہے شان دے لحاظ نال اعلیٰ دیکھو نا قرآن کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی جدین کا تذکرہ فرمایا آپ علیہ السلام کی اکھاں کا تذکرہ فرمایا میرے پیغمبر کی کمر کا نور کا تذکرہ فرمایا
آپ نے السلام دے سینے کا تذکرہ فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدمین کا تذکرہ فرمایا، آپ نے السلام دے دل کا تذکرہ فرمایا، میرے پیغمبر کی کمر کا تذکرہ فرمایا، آپ علیہ السلام کی چادر کا تذکرہ فرمایا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل و دماغ کا اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا، کیا نور من نور اللہ کا تذکرہ فرمایا؟ اس بات اللہ کئی ہزاران نبی آئے جاگتے ساڈے نیچے آیا جے رسول آخری، ساڈے اتے بڑا احسان رب دا سانو جو عطایا جے رسول آخری صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن رب دا مومناں دے اتے احسان رب دا آیا اے جے لوکاں دی ہدایت واسطے سانو اے آیا جے رسول آخری، پڑھ لو رب دی کتاب بندیو کلی اے جو رب دی جناب بندیو، مومنو اے آخری کتاب رب دی کھول فرمایا جے رسول آخری، چن والا موجزہ عطایا رب نے، چن جدو توڑ کے بخایا رب نے، دیکھ لیا لوکاں چن ہویا ٹکڑے، اشارہ فرمایا جے رسول آخری، اقصد وچ نبی سارے رب دے، بیلا اے نماز دا امام لب دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے امام بنیا، رتبہ اے پایا جے رسول آخری۔ معراج بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کرائی، سارے انبیاء دا امام تے خطیب بھی آخری پیغمبر کو بنایا، کل قیامت والا دن ہوئے گا۔ میرے عزیز جواز بڑے احترام بزرگوں، پیغمبر دی سنت دے اوتے عمل کرنے والا انہاں نوں حوض کوثر تو پیغمبر علیہ السلام دے دستے مبارک تو پانی بھی نصیب ہوئے گا، پیغمبر دی مباحث گناہگاراں نوں شفاعت بھی نصیب ہوئے گی، جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عزت اور اسلام دی پاسداری کرتے رہے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دے اندر فرغو ہون گے۔ انشاءاللہ آئندہ مضمون میرا ہوئے گا جڑا پیغمبر دی سنت روح گردانی کرے گا او دا حشر کی ہونا ہے، اور پیغمبر دی جڑا اتباع نہیں کرتا او دا حشر کی ہے۔ مضمون سے بڑا لمبا سی، فی الحال مختصر میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کی ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده